الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله وكرمه ترفع الدرجات وبمنه وإحسانه تمحو السيئات الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي هدانا بالإسلام وفضلنا على كثير من الأنام أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون برادران اسلام دینی ملی بھائیوں معزز حاضرین ملت کے جان پروش نوجوانوں امت محمدیہ کے لیے اپنی جان قربان کرنے والوں اسلامی ماں اور بہنوں اللہ کے فضل و کرم اسی کی عنایت اسی رب العالمین کے احسان کے کرے اس کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں تو اس نے ہمیں رمضان مبارک کا عظیم الشان مہینہ عنایت فرمایا اور اس ماہ مبارک کے اختتام پر عید الفطر کا یہ عظیم دن ہمیں عنایت کیا اس کی مہربانی اس کے رحم و کرم پر اس کے فضل و عنایت پر پروردگار عالم کا جتنا شکر ادا کیا جائے میرے بھائیوں کا آج ہم اس میدان میں اسی پروردگار کا شکر ادا کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں یہ عید الفطر رمضان المبارک کے اختتام پر اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے اللہ کے شعائر میں سے ایک عظیم شعیرہ ہے یہ شعائر اللہ میں اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ہے ان شعائر میں سے ہے جن کی تعظیم کو اللہ نے ہمارے اوپر واجب کیا ہے اور ان کی تعظیم کرنا تقویٰ کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ہے میرے بھائیوں سب سے پہلے آج کے دن اس عظیم مہینے کی عبادتوں کو پورا کرنے کے بعد جس چیز کی ہمیں اللہ رب العالمین نے وصیت کی اللہ کی وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوتی وہ انہی کی وصیت کیا چیز ہے وہ ہے تقویٰ وہ تقویٰ جسے ہم نے روزہ کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کی وہ تقویٰ جسے ہم نے راتوں کی عبادت کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کی وہ تقویٰ جسے ہم نے نفس عبادتوں اور صدقہ و خیرات کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کی وہ طریقہ جو زندگی گزارنے کا ہم نے اس ماہ مبارک میں سیکھا یہی تقویٰ اور یہی طہارت اور یہی زندگی گزارنے کا طریقہ یہی معدل ہے رمضان مبارک کا اور یہ اتنی عظیم عبادت اور اتنا عظیم طریقہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ختم کرنے کے بعد ہم سے کہا خوشیاں مناؤ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا اے مومنوں اے اللہ کے دین پر ایمان رکھنے والوں اے اللہ کے دین کے بھیجے ہوئے فرمان پر عمل کرنے والوں اے نبی اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
خاتم النبیین کے دین پر ایمان رکھنے والوں، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے والوں، بفضل اللہ، اللہ نے جو فضل انعام کیا تمہارے پر، جو رحمت تمہارے پر نازل کی، جس کے پیچھے تم نے رمضان کا یہ مہینہ پایا، جس کے پیچھے تم نے رمضان کے عظیم شان مہینہ پایا، شب قدر کی یہ راتیں تم نے پائی، رات کی عبادت تراویح کا موقع تم نے پایا، اس پر تم خوش ہو جاؤ اللہ کا فضل پا کر۔ یہ خوشی کون دے رہا ہے ہمیں؟ وہ اوپر والا جو بیٹھا ہوا ہے، جس کی عظمت کے آگے پوری دنیا، جس کی عظمت کے آگے پوری دنیا ہے، جس کی عظمت کی پوری دنیا گم جاتی ہے میرے بھائیوں، اسی نے یہ دن، یہ خوشی کا دن دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، یا ابا بکر ان لکل قوم عید وهذا عیدنا علی الاسلام، اے ابو بکر جان لو، ہر قوم عید اور تہوار مناتی ہے، ہر قوم کے اندر عید اور تہوار کے دن ہے، اس سال میں کچھ نہ کچھ عید کے دن مناتے ہیں، وهذا عیدنا علی الاسلام، لیکن یہ جانو ہم مسلمان اللہ کے دین پر ایمان رکھنے والے، اللہ کی شریعت کو ماننے والے، اس شریعت کے بنانے والے اللہ نے اہل اسلام تمہیں یہ عید کر دی، اس نے تمہارے لیے یہ عید کا دن مقرر کیا ہوا ہے۔ ہم جو عید مناتے ہیں اس میں کسی انسان کی رائے اور کسی انسان کی پیدائش اور کسی انسان کے کسی حکم کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ہمارا دین اللہ کا بھیجا ہوا دین، اللہ کی بنائی ہوئی شریعت، اللہ کا بنایا ہوا قانون، اللہ کا بنایا ہوا سسٹم آف لائف، اور اسی سسٹم آف لائف میں اللہ نے ہمیں دیا کہ آج کا دن ہم عید کے طور پر منائیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو مدینہ میں دیکھا اہل مدینہ کو کہ وہ 2 دن، سال میں 2 دن عید کے طور پر خوشیاں مناتے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم جاہلیت میں ان 2 دنوں میں خوشیاں عید مناتے تھے، یہی ہم خوشی منا رہے ہیں، عید منا رہے ہیں۔ تو آپ نے مجھے کہا ان اللہ ابدلکما بخیر منہما، جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنی عظیم بات نبی نے کہی، ان اللہ ابدلکما بخیر منہما۔ اب تم پرانے دین پر باقی نہیں رہے، اب تمہاری پرانی شریعت، جاہلی شریعت باقی نہیں رہی، اب تم اللہ کے دین پر آ گئے۔ آؤ، اللہ نے اس جاہلی تہوار کے بدلے تمہیں دو اسلامی تہوار دیا ہے۔ یہ 2 اسلامی تہوار کیا ہے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اللہ نے جاہلی تمام رسوم کو، جاہلی تمام عادات کو، جاہلی تمام طور طریقوں کو مٹا دیا، اور تمہارے لیے اللہ نے فطری دین دیا، اور فطری دین کے اندر تمہیں 2 تہوار طے کیا۔ میرے بھائیوں، اس فطری دین کو ہم مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے اتارے ہوئے اس فطری دین کو مانتے ہیں، اور جس فطری دین پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ 2 تہوار، جس میں پہلا عید الفطر آج مناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں، اس فطری دین کی بنیاد اللہ نے توحید پر رکھی تھی۔ وہ توحید جس کا جنازہ آج مزاروں پر اٹھا دیا گیا، وہ توحید جس کو آج مسلمان بھول گیا، وہ توحید جو ہماری طاقت ہے، وہ توحید جو ہمارے دین کی بنیاد ہے، وہ توحید جو حقیقت میں اس دنیا میں ہماری پہچان ہے، وہ عقیدہ توحید جس نے انسان کو حقیقت میں سب سے اونچا، دنیا میں سب سے اونچا مقام دلایا، وہ عقیدہ توحید جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، وہ عقیدہ توحید جس نے انسان کو سکھایا کہ یہ پیشانی جو اللہ نے تمہاری دستوں پر رکھی ہے، یہ اگر جھک سکتی ہے کسی در پر، تو اسی کے پیدا کرنے والے خالق حقیقت کے در پر۔ اگر یہ پیشانی عقیدت میں، محبت میں، عبادت میں کہیں جھکے گی تو صرف اپنے پروردگار خالق کے حقائق حقیقی کے آگے۔ اگر کسی اور دوسرے در پر جھکا گیا تو اللہ کے ساتھ جو میں ان الشرک لظلم عظیم۔ یہی عقیدہ توحید ہے میرے بھائیوں، جس تمام انبیاء کی دعوت اور تمام انبیاء کی دعوت کا مرکز ہے۔ یہی عقیدہ توحید ہے جو تمام امت بلکہ پوری انسانیت کا مرکز ہے، اتحاد ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کان الناس امۃ واحدہ، کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک دین پر، اللہ نے سب کو ایک دین پر پیدا کیا، اللہ نے سب انسانوں کو ایک دین پر پیدا کیا، سب کا رب ایک، سب کا رب ایک، اور سب کا باپ ہے۔ اور اسی لیے اس دین کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں حجۃ الوداع کے موقع پر کیا کہا تھا؟ ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا التقوى۔
بھائیوں یہ منشور ہے اسلام کا، انسانیت کے لیے مساوات کی، اس سے بڑی کوئی مثال، اس سے بڑی کوئی دعوت نہیں ہو سکتی جو اسلام نے اور اسلام کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے کے اندر دیا۔ سنو، تمہارا رب ایک اور تمہارا باپ ہے، تمہیں ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہو، اور اس لیے پوری دنیا میں جہاں کہیں ہو انسان ہو تو ایک ہو، اور تم سب کے سب ہو۔ لا بدل عربی، کسی عربی کو کسی عربی پر، اور کسی عربی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گھوڑے پر، اور کسی گھوڑے کسی کالے پر، کوئی فضیلت کوئی برتری حاصل نہیں ہے، سب کے سب ایک، سب کا باپ ایک اور سب کا رب ایک، سب دین و توحید پر، سب اللہ کے اس دین کے ماننے والے، یہی ان کا دین ایک ہے اور ان کا رب ایک ہے اور ان کے باپ ایک ہے۔ اگر کسی کو کسی پر فضیلت ہے تو صرف تقوی یعنی اس کے دل کا حال اور اس کا عمل، یہی چیز ہے جو فضیلت دلاتی ہے۔ یہی منشور ہے میرے بھائیوں اسلام کا، اور اسی منشور کو آج ہمیں پوری انسانیت کے لیے امن و شہادت دی چاہتی ہے۔ اگر انسانیت تو اسی منشور پر، اسلام کے اسی منشور کو عمل کرنا ہوگا۔ ہر قسم کی فرقہ بندی، ہر قسم کا اختلاف، ہر قسم کا انتشار، ہر قسم کی دوری، ہر قسم کا حسد و بغض، یہ سب معاشرے سے، انسانی معاشرے سے نکالنا ہوگا اور اسی منشور پر آنا ہوگا۔ ہمارا رب ایک اور ہمارا باپ، ہماری ماں ایک، اس لیے ہم انسان ہیں۔ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، صرف فضیلت اس بنیاد پر ہے کہ آدمی اپنے رب کو کتنا خوش کرنا چاہتا ہے اور اپنے دل کا کتنا سدھار کرنا چاہتا ہے۔ بس یہی چیز ہے جو انسان کو فوقیت دلا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں اس چیز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج خود مسلمان ہزار فرقوں میں بٹا ہوا ہے، اتنا فتنہ ہے کہ میرے بھائیوں مسلمانوں کے درمیان بھی حق اور باطل کو پہچاننا مشکل ہو گیا ہے، حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ علماء سو نے ہمارے درمیان اتنا اختلاف پیدا کر دیا ہے، اپنی کرسیوں کو لے کر، اپنے مسئلے کو لے کر، اپنے فرقے کو لے کر اس طرح ہم مسلمانوں کو بانٹ دیا ہے کہ آج یہ پہچاننا مشکل ہو چکا ہے کہ حق کس کے پاس ہے اور باطل کس کے پاس ہے۔ ہماری طرح کے کپڑا پہنے ہوئے ہیں، ہماری طرح کی داڑھی رکھے ہوئے ہیں، ہماری طرح کی شکل ہے اور کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں اور کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ اللہ کے دین پر، لیکن اگر اس کے اندر جھانکا جائے، اس لباس کے اندر جھانکا جائے، اس کپڑے کے اندر جھانکا جائے، اس داڑھی کے اندر جھانکا جائے تو میرے بھائیوں وہاں فتنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، وہاں تکفیر کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ غور کیجیے میرے بھائیوں، غور کیجیے، رک کر غور کیجیے، کتنا بڑا تضاد ہے یہ، کتنا بڑا تضاد ہے یہ کہ ایک طرف راوزی جو ٹولہ ہے دنیا میں، اس کی حمایت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھا جاتا ہے، جبکہ وہ ٹولہ ہوا ہے جس سے ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام کو کافر مرتد قرار دیا، دوسری طرف تقیہ کی آڑ میں جھوٹ کی سیاست کو دنیا میں پھیلایا اور جھوٹ بول کر سنی اور شیعہ کے درمیان تفریق کرائی، اور یہی نہیں بلکہ متع کو حلال کر کے زناکاری اپنے ملکوں میں عام کی۔ آج یہی رافضی ٹولہ ہے جو مسلمانوں کے درمیان ہر طرح کی تفریق اور ہر طرح کی سازش کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں اس کوشش پر نظر ڈالیے، کتنی گراؤنی کوشش ہے جو چند دنوں پہلے اللہ کے گھر میں جہاں اللہ کے بندے سرو سجود ہو کر اپنے رب سے دنیا والوں کے لیے امن و شانتی کی دعا کر رہے تھے، جہاں اللہ کے بندے سجدے کی حالت میں اپنے رب سے دعائیں کر رہے تھے، رو رہے تھے، اس جگہ بم پھوڑنے کی، اس جگہ بلاسٹ کرنے کی سازش کی۔ کون لوگ ہیں اس کے پیچھے میرے بھائیوں؟ کون لوگ ہیں اس کے پیچھے؟ میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کی حقیقت دنیا والوں کے سامنے ضرور کھول کر آئے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ تاریخی دستہ ہے جس کو پیچھے سے رافضی جو ٹولہ ہے دنیا میں، رافضی ٹولے کی پوری حمایت کرتے تھے، اور افسوس تو یہ ہے کہ اس رافضی ٹولے نے اپنے ملک کے اندر سنیوں کا ناچ قبض کر دیا، سنیوں کی تمام مسجدیں ڈھائی دی، سنیوں کا جیا حرام کر دیا۔ آج سنی اس جگہ پر اس ملک میں جی نہیں سکتے سکون سے، لیکن اسی کے حمایت کرنے والے ہمارے ملک میں وہ علماء موجود ہیں جو اپنے آپ کو سنی عالم کرتے ہیں،
جو کتاب سنت کی دعوت کا اعلان کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک تضاد دیکھیے میرے بھائیوں میں جو کہ کہہ رہا تضاد، ایک طرف ان راستے کی حمایت اور دوسری طرف وہ ملک، وہ حکومت جس نے شروع سے اب تک توحید، دین و توحید کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اللہ اکبر، دین و توحید کے لیے جس نے سب کچھ قربان کیا، انسانیت کی جتنی بڑی خدمت اس نے کی، کوئی ملک، دنیا کا کوئی ملک اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتا ہے۔ انسان و شانتی کے لیے جو کچھ کام کیا اس ملک نے، اور تمام انسانوں کو اور تمام اہل ادیان کو ایک اسٹیج کو بنانے کی جو کوشش کی اس ملک نے، کسی ملک نے کسی رافضی ٹولے نے وہ ایسا کرنے کی جرأت بھی نہیں کی۔ اس ملک کی مخالفت، اس ملک کو کافر اور اس ملک کو اتنا بڑا سازشی کہا جائے کہ اس ملک میں جا کر اور اس جگہ جہاں بندگان خدا اللہ کے گھر میں سب وجود ہو، وہاں بم بلاسٹ کرنے کی کوشش کی جائے، اس سے بھی خطرناک کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ضرور بتا دے گا، کیونکہ اللہ کا یہ اعلان ہے قرآن کے اندر، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ انشاءاللہ ضرور اللہ رب العالمین اسی جگہ ان لوگوں کو سزا دے گا اور دنیا والوں کا عبرت کا مقام بنا دے گا جنہوں نے ایسی خطرناک شاید کی اور دنیا میں وہ کام کیا جس کے لیے کبھی غیر مسلموں نے بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے یہ کام کرے اور غیر مسلم نے بھی اس کو کبھی نہیں سوچا، نہ اس کی ہمت کی، لیکن ایسے ہی رافضی ٹولے کی حمایت وہ لوگ کرے جو اپنے آپ کو سنی اور علماء کرے۔ میرے بھائی اس سے بہت تضاد اس دنیا میں نہیں ہے۔ جرم عظیم ہے کہ اس حکومت کی ہم برائی کرے جس کے لیے دعا کرنا، میرے بھائیوں رب کعبہ کے قدم جس کے لیے دعا کرنا ہمارے کو واجب ہے۔ اللہ رب العالمین اس حکومت کی عبادت کرے، وہ لوگ جن کو اللہ نے حرمین کی خدمت کے لیے وقت کیا، یہ شرف عطا کیا کہ ایک زمانے سے وہ حرمین کی خدمت کر رہے ہیں۔ رب العالمین ان کی حفاظت فرما، ان کے کوششوں کو قبول فرما اور ان کے ملک کو آباد و شاد کام رکھ۔ میرے بھائیوں آج کا دن اللہ کی بھائی بیان کرے گا، آج کا دن جہاں ہمیں خوشیاں دیتا ہے، یہ اسی طرح آج کا دن ہمیں ہمدردی، غمگساری اور ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی اور ہم شانتی کی بھی دعوت دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن صدقہ فطر نکالنے کا حکم دیا اور عیدگاہ جانے سے پہلے اس صدقہ کو نکالنے کا حکم دیا، اور تمام مسلمانوں پر، وہ تمام مسلمان جو صدقہ نکال سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں، ان کے اوپر اس کو واجب کیا۔ صاحب نصاب ہی پر نہیں بلکہ تمام مسلمان جو صدقہ فطر ایک سا نہیں تو اعلیٰ تعین نکال سکتے ہیں، ان کو صدقہ فطر نکالنے کا حکم دیا۔ اور کس کے طرف سے نکالنے کا دیا؟ تمام مسلمان کے طرف، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے بچہ ہو بوڑھا، حتیٰ کہ وہ بچہ جو عید کے دن پیدا ہو اس کی طرف سے صدقہ فطر نکالنے کا حکم دیا۔ اور مسلمانوں کو کیا تعلیم دی؟ اغنوہم بیاد اليوم، وہ لوگ جو محتاج ہیں، وہ لوگ جو فقیر ہیں، جو آج عید کی خوشی نہیں منا سکتے ہیں اپنے وقت فاقہ کی وجہ سے، انہیں ہاتھ پھیلانے سے بے نیاز کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ ہمارا دین ہے جس سے ہم نے شانتی کی تعلیم دی ہے، یہ ہمارا دین ہے جس سے ہمیں اخوت و بھائی چارگی کی تعلیم دی ہے، یہ ہمارا دین ہے جس سے عید کے اس موقع پر بھی اپنے غریبوں، مسکینوں اور دوسرے ہم وطنوں کو بھولنے سے منع کیا۔ میرے بھائیوں آج کا دن اللہ کی عظمت و کبریائی بڑائی بیان کرنے کا ہے، آج کا دن اللہ کے لیے اس کے سامنے دعا کرنے کا دن ہے، آج کا دن وہ ہے جس دن اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں پر سخت کرتا ہے اور کہتا ہے یہ میرے فرشتوں دیکھو، یہ میرے بندے ہیں، یہ میری بندیاں ہیں جو اس جگہ اکٹھا ہے، اور رمضان کی اس عبادت کو ادا کرنے کے بعد، ایک مہینہ کا روزہ رکھنے کے بعد آج میدان میں، عید کے میدان میں آئے اور ہمارے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ میرے فرشتوں بتلاؤ ان مزدوروں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے کہتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، تو ان کی دعائیں سن لے، مزدور کو اس کی مزدوری پوری دے۔ اس پر اللہ کیا کہتا ہے؟ ملائکتی عبیدی و امائی قضوا فریضتی علیہم ثم خرجوا یعدون الی الدعاء۔ کہتا اللہ رب العالمین میرے فرشتے سنو، میرے بندے اور بندیاں، میرے بندے اور بندیاں، مرد اور عورت سب اس میدان میں عیدگاہ کے میدان میں اکٹھا ہوئے، قضوا فریضتی، اپنا فریضہ ادا کیا، رمضان کا روزہ رکھا، رمضان کی عبادتیں کی، قرآن کی تلاوت کی، تراویح کی نماز پڑھی، اور اب میرے دربار میں اکٹھا ہوئے ہیں۔
یعودون الی الدعاء، دعا کرنے کے لیے. میرے فرشتوں سنو، میرے فرشتوں سنو، وعلوی وارتفاع مکانی، میرے علو کی قسم، میرے صفت شانی کی قسم، اللہ رب العالمین اپنے جلال کی قسم، بتا ہوا جلالی، میرے جلال کی قسم، قسم کھا کر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آج میں ان کی دعاؤں کو سنوں گا اور آج میں ان کی مغفرت کروں گا. اور کہتا ہے کہ میرے بندو جاؤ عیدگاہ سے اب لوٹو اور تم مغفور لہو، تم بخش کے بخشا ہوتے. اللہ رب العالمین بخشش فرماتا ہے. اور یہ عام اللہ کا تحفہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے. اسی لیے آج کے دن عید کے دوران میں مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی شریک ہونے کا حکم دیا گیا. وہ حضرت ام عطیہ کی مشہور حدیث آپ کو یاد ہوگی نہ، وہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی عیدگاہ جائے. اور ہم اہل حدیث کتاب و سنت پہ عمل کرنے والے، ہماری یہ خصوصیت ہے میرے بھائیوں، میرے غیر مسلم جو ہیں وہ بھی جان لیں کہ ہماری یہ خصوصیت ہے کہ آج کے خوشی میں ہم جس طرح مرد شریک ہوتے ہیں ویسے عورتیں بھی شریک ہوتی ہے. آج کے عید کی نماز میں جس طرح عورتیں مرد شریک ہوتے ہیں اسی طرح عورتیں بھی شریک ہوتی ہیں. اور آج کی اس دعا میں جو عظیم دعا ہوتی ہے، اس دعا میں مرد جس طرح شریک ہوتے ہیں ویسے عورتیں بھی شریک ہوتی ہیں. ان کا حق کہیں سے کم نہیں ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے اسلام نے عورتوں کو ان کا صحیح حق دیا نہیں ہے، میرے بھائیوں یہ بنی بنائی ریت اور رواج ہے جو اسلام سے کہیں میل نہیں کھاتی ہے. اسلام نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہیں منع کیا ہے، اسلام نے عورتوں کو عیدگاہ جانے سے منع نہیں کیا ہے. وہ ریت اور رواج سے بنا کر روکا جاتا ہے، وہ روکا جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے برادران وطن، آپ کو بھی یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ اسلام نے عورتوں کو پورا حق دیا ہے اور آج کی دعا میں وہ بھی ویسے شریک رہیں گی. اس لیے کہ عورتیں اعلیٰ معاشرہ ہے اور معاشرے کی اصلاح اور اس کی ترقی عورتوں ہی کے ہاتھ میں ہے. عورتیں ہی ہمارے لیے اچھا عالم، اچھا خطیب، اچھا مقرر، اچھا ڈاکٹر اور اچھا انجینئر عورتیں ہی تیار کر کے معاشرے میں کی ہے. اس لیے عورتوں کی ذمہ داری معاشرے کی وہ ایسی ہی ہوتی ہے، مرد کا دماغ ہوتی ہے. اور مردوں کا حصہ بھی، عورتوں کا بھی حصہ معاشرے میں ہونا چاہیے جیسے مردوں کا ہے. آج کے دن میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں اور میری بچیوں، سب لوگ تم لوگ سب کے لیے آج کے دن اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. اور یہ دن ہمارے لیے اللہ کی کبریائی اور اس کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے. یہ دن ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے رمضان کا جو روزہ گزارا اور رمضان کی روایتیں کی اور اللہ کو جس طرح یاد کیا رمضان میں 11 مہینے ایسے ہی ہم زندگی گزاریں گے. آج ہم عہد کر کے یہاں سے نکلے کہ آج اپنے رب سے عہد کر کے نکلے میرے بھائیوں میرے بہنوں کہ اللہ کے لیے ہم اپنی زندگی کو وقف کر دیں گے، اللہ کے لیے اپنے احساس کو وقف کر دیں گے. ہم نے رمضان میں جس طرح وقف کیا اپنے کو اللہ کے لیے، اب ہم پورے 11 مہینے اللہ کے لیے وقف رہیں گے. اگر ہم نے یہ عہد پیمان نہیں کیا میرے بھائیوں تو رمضان کی عبادت کا کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہ چیزیں ہم یاد رکھیں اور اللہ کے دربار میں دعا کریں کہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. رب العالمین ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے. پروردگار عالم، ہم نے رمضان میں تیرے انعام سے، تیری توفیق سے جو عبادت کی، روزہ رکھا، نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کی اور دوسری بہت ساری عبادتیں کی. رب العالمین ان تمام عبادتوں کو ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. رب العالمین ہماری ان تمام باتوں کو ہمارے نیکی کے میدان میں محفوظ کر دے. پروردگار عالم ہماری تمام نیکیوں کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، ہمارے لیے جنت میں جانے کا سامان بنا دے. رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جا، رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جا. آج دنیا فتنوں کی آماج گاہ ہے، پروردگار عالم ہم کو تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ کر دے. پروردگار عالم ہمارے ملک کو امن و امان اور شانتی کا گہوارہ بنا دے. پروردگار عالم ہمارے جو حکام ہیں ان کو سیدھی راہ جا کر، وہ راہ جا کر جس میں ہم تمام انسانوں کے لیے بھلائی ہو. پروردگار عالم ہمارے حکمراں کو صحیح مشورہ دینے والا عطا فرما دے. پروردگار عالم ہمارے حکمراں کے جو مشورہ دینے والے ہیں ان کو صحیح اور نیک سمجھ عطا کر وہ کام ان سے لے جس سے پوری انسانیت کا بھلا ہو، جس سے ہمارا بھلا ہو، ہمارے دیش کا بھلا ہو، ہمارے دیش میں امن شانتی پھیلے. رب العالمین ہم تمام انسانوں میں جو غریب و محتاج ہیں ان کی غریبی و محتاجی کو دور کر دے. پروردگار عالم جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا کر دے. پروردگار عالم جو روزگار دے ان کے روزگار میں برکت دے. پروردگار عالم ہم میں جو مریض و بیمار ہے ان کی بیمار سے شفا کامل عاجل عطا کر. پروردگار عالم
جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جا ہم کو ہر قسم کی برائی سے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ کر دے ہم کو ایک کر دے نیک کر دے دین پر عمل کرنے والا بنا دے اپنا سچا دیندار بنا دے ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.